اکثر ہم انسان اتنے کمزور نہیں ہوتے جتنی زندگی کی تلخیاں ہمیں بنا دیتی ہیں۔ ہر وہ تکلیف جو ہمارے دل کو پہنچتی ہے، وہ ہر لمحہ تکلیف وہیں ٹھہر جاتا ہے۔ ہمارا دل بہت لمبی مسافت طے کر لیتا ہے، مگر اس عرصے میں وہ ایک تکلیف نہیں بھلا پاتا۔ ایسے جیسے درد دل کی دیواروں کے درمیان ہوا میں معلق ہو جاتا ہے۔ جیسے کورے کاغذ پر کالی سیاہی سے لکھا جائے تو پھر اسے مٹانا ناممکن ہوتا ہے۔ اگر اسے زبردستی مٹانے کی کوشش کرو تو کاغذ کا ٹکڑا بھی پھٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی دل بھی درد کو بھلا نہیں پاتا، زبردستی کرو تو دل اور بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دل پر ہماری نہیں چلتی اور دل کا درد وقت مانگتا ہے۔ زخموں کے منتقل ہونے کا وقت غم ہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو زندگی کی حقیقت نظر آتی ہے۔ ہر شخص زندگی میں ایک دفعہ غم کی اس سیڑھی پر ضرور چڑھتا ہے، اور تب اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ سانس چلنے سے لے کر اب تک جتنے بھی کام کیے، ان میں ایک کام تو بھول ہی گئے، اللہ سے کتنا دور ہو گئے۔ زندگی کی تلخیوں میں کھو کر ایک اچھے دوست سے کتنا دور آ گئے۔ اپنی دنیا میں جب کوئی چیز کھو جاتی ہے تو انسان اس عرش میں ڈھونڈنے لگتا ہے، اور تب پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزوں کا کھو جانا کتنا بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں ہزاروں ٹکڑوں میں توڑے گا تاکہ تمہیں یہ احساس ہو سکے کہ تم کتنے مضبوط ہو، اور وہ تمہاری زندگی میں آزمائشیں اور مشکلات لائے گا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں کس طرح درد اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ کسی انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ برداشت نہ کر سکے۔ تم اس تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، اسی لیے وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ تم اور بھی زیادہ مضبوط ہو سکو اور اللہ کے مزید قریب جا سکو۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ہمیں بار بار اس سے چیزیں مانگنے کی یاد دلاتا ہے، چاہے وہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی۔ اللہ نے کہا ہے بس مانگو اور مانگو، تمہیں دوں گا جو بھی تم مانگو گے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ اس سے کوئی التجا کرتے ہیں، کوئی فرمائش کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں جب ہم رنگین اور عارضی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہی فیصلہ ہمارے لیے کیا، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے، اس لیے دعائیں مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قسمت میں یہی لکھا ہے اور حقیقت کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ نے آپ کے لیے چیزیں لکھ دی اور اس کے علم اور اس کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس سے تبدیلی کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ دعا کی طاقت بے پناہ ہے۔ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ نصیب تک بدل سکتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے گا ضرور ملتا ہے۔ اللہ تمہاری طرف ضائع نہیں جانے دیتا، وہ تو دلوں کی حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا جو تم چاہتے ہو تمہیں ضرور ملے گا۔ راستہ گم ہو جانا نارمل بات ہے، مسافروں کے لیے راستے کھو جایا کرتے ہیں، مسافر بھٹک جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ منزل تک پہنچنا بہت آسان ہے، ایک لمبی مسافت کے لیے مسلسل جدوجہد کرنی پڑتی ہے، ہمت باندھنی پڑتی ہے، راستے میں لٹنا بھی پڑتا ہے، کچھ کھونا کچھ پانا سب سفر کا حصہ ہے۔ اللہ سے زیادہ بھی بھلا کسی کو تمہاری فکر ہو سکتی ہے، اس نے تو اپنے لکھے کی بھی پرواہ نہیں کی، اس نے تو جب دیکھا تمہاری دعاؤں کو ہی دیکھا، اس نے تم سے بے غرض محبت کی، اتنی بے غرض کہ تمہارے دل نے اسے چھوڑ کر سب مانگا اور اس نے پھر بھی انکار نہیں کیا، اس نے پھر بھی نواز دیا۔ اللہ تمہارا دل نہیں موڑا کیونکہ وہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہے، جن دعاؤں پر تم وسوسوں میں پڑے ہو۔
اللہ تو وہ دعائیں پہلے ہی سے قبول کر چکا ہے، بس ایک التجا اور پھر وہ حکم کن فرمائے گا اور کوئی بھی اس کا حکم ٹال نہیں پائے گا۔ کیا اللہ کے سامنے کچھ ناممکن ہے؟ وہ تو ممکنات کا رب ہے۔ تو تم دعائیں مانگتے ہوئے سوچا نہ کرو جو چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی ممکن نہیں۔ تم اللہ سے بس مانگو، وہی معجزہ کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے اور وہی ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔